گلگت بلتستان الیکشن میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا، 9 سیٹیں جیت لیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق آزاد امیدوار 7 نشستوں پر کامیاب، پیپلز پارٹی 4 اور مسلم لیگ نون نے 2 حلقوں میں فتح حاصل کی۔ MWM کی بھی 1 سیٹ 1 حلقے پر امیدوار کے انتقال کے باعث پولنگ نہیں ہوئی، جیت کی خوشی میں کارکنوں کا جشن۔ بڑے بڑے نام گلگت بلتستان الیکشن میں ناکام رہے، دونوں سابق وزرائے اعلیٰ ہار گئے۔ GBA 7 سے PTI کے ارادہ ذکریہ نے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کو ہرایا۔ GBA 2 میں نون لیگ کے حافظ حفیظ الرحمان حلقے میں تیسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے فتح اپنے نام کی۔ گلگت بلتستان الیکشن میں وزیر محمد سلیم، شمس الحق، حیدر خان، گلبر خان، امجد حسین، سید امجد علی کامیاب، خالد خورشید خان، راجہ ناصر علی، عبدالحمید، امجد حسین، جاوید علی بھی جیت گئے۔ راجہ محمد اعظم خان، مشتاق حسین، محمد کاظم اور محمد اسماعیل بھی فاتح ٹھہرے۔ نذیر احمد، نواز خان، غلام محمد، محمد انور، شاہ بیگ اور عبداللہ بیگ بھی فتح یاب۔ گلگت بلتستان کے عوام نے مریم نواز کے ریاست مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا رد عمل، شبلی فراز بولے گلگت بلتستان کے غیور عوام نے اپوزیشن کے متوقع دھاندلی بیانیے کو زمین بوس کر دیا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشقوان بولی گلگت بلتستان میں تبدیلی آ گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے دھاندلی کے الزامات، مریم نواز کا ووٹرز کو پیغام، کہا الیکشن کمیشن کا بے ضابطیوں کی شکایت پر ایکشن نہ لینا افسوسناک ہے۔ ترجمان بلاول بھٹو مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا بہت سے پولنگ سٹیشنز پر تاخیری حربے استعمال کیے گئے، وفاقی حکومت کی قوانین کی خلاف ورزیوں پر الیکشن کمیشن کی خاموشی افسوسناک ہے۔ کہیں بھی دھاندلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چیف الیکشن کمشنر GB راجہ شہباز خان نے واضح کر دیا، کہتے ہیں ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ یہ گلگت بلتستان کا تاریخی پرامن الیکشن تھا۔ ایسے تو امریکی صدر ٹرمپ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، مگر دھاندلی کی باتیں جھوٹ ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس نے مزید 19 افراد سے زندگی چھین لی۔ NCOC کے مطابق اموات کی مجموعی تعداد 7160 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 2128 نئے مریضوں کی تصدیق۔ ملک میں فعال کیسز 28048 تک جا پہنچے۔ سکولز میں موسم سرما کی جلد تعطیلات کے لیے بین الصوبائی وزراء تعلیم کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول ₹1.71، ہائی سپیڈ ڈیزل ₹1.79 فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹100.69 اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ₹101.43 مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ شو کا سیکنڈ آور شروع ہو چکا ہے اور ہمارا انرجی لیول ابھی بھی برقرار ہے۔ برقرار رکھیں گے انشاءاللہ ٹل دی اینڈ۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم نکلے تیری تلاش میں ہمارے سیگمنٹ کا دوسرا حصہ۔ اچھا اردو کس سے آپ آگے جاتے ہیں اور آپ کنکورڈیا پہنچتے ہیں، اور کنکورڈیا میں جس دن آپ پہنچتے ہیں اس دن آپ کو K2 نظر نہیں آتا، اوپر بادل ہیں، اس سے اگلے دن نظر آتا ہے۔ تو دو چیزیں، ایک تو کنکورڈیا پہنچنا کیسا تھا اور اس کو کنکورڈیا کیوں کہتے ہیں؟ کنکورڈیا یعنی وہ جگہ جہاں اجتماع ہوتا ہے، اور بنیادی طور پہ پیرس میں کنکورڈیا نام کا ایک چوک ہے، وہاں میں جا چکا ہوں۔ وہ صرف اس لیے کنکورڈیا کہلاتا ہے کہ مختلف شاہراہیں یا سڑکیں اس میں آ کے ملتی ہیں، تو اس جگہ کو کنکورڈیا اس لیے کہا گیا کہ مختلف گلیشیئرز جو ہیں وہ وہاں پہ آ کے ملتے ہیں۔
تو بیسیکلی جو ہے K2 کی مطلب خوبصورتی یہی ہے کہ باقی پہاڑ آپ کہیں سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایورسٹ بھی وہ 2-3 روز پہلے نظر آ جاتی ہے. نانگا پروت تو سڑک کے کنارے اپنا مطلب تخت بچھائے بیٹھی ہے. راکاپوشی ظاہر ہے وہ تو جھانک رہی ہے اوپر سے آپ کے. K2 واحد ماؤنٹین ہے جو پوشیدہ، یعنی جب تک آپ اس کے دامن میں نہیں پہنچ جاتے وہ دکھائی ہی نہیں دیتی. چنانچہ اس روز ظاہر ہے کہ بادل تھے، اگلی صبح پھر ہم نے دیدار عام کیا. آپ کے حوالے سے سر کچھ لوگوں کو گلہ یہ ہے کہ جو لوکل نام تھا K2 کا، چوگوری اس کو کہتے تھے، آپ نے اس کو شاہ گوری کیا، اور شاہ گوری سے مطلب لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ جو نام تھا اوریجنل اس کو بگاڑ دیا ہے، اور اب بہت سارے لوگ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل میں چوگوری ہے، انہوں نے اس کو شاہ گوری ہی کہنا شروع کر دیا. ایکچولی اس کو K2 کہا گیا، اور K2 کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص نے یہاں پہ سروے کیا ہائٹس کا، اس کے خیال میں سب سے جو اونچی چوٹی تھی یہ کہ اس کا نام اس نے K1 رکھا، اور K1 سے K7 تک مختلف چوٹیوں کو اس نے مارک کیا. بعد میں جب انسٹرومنٹ بہتر آئے تو معلوم ہوا کہ جس کو اس نے K2 کہا ہے بیسیکلی K1 ہے، وہ سب سے اونچی چوٹی تو وہ ہے، لیکن تب یہ نام بدلا نہیں جا سکتا تھا، K2 کے نام سے مشہور ہو گیا. اور ہمیشہ ایک وہ نام ہوتے ہیں جو باہر فارنرز آ کے رکھتے ہیں، اور ایک وہ نام ہوتے ہیں جو صدیوں سے جو اس کے سائے میں اس ماؤنٹین کے رہتے ہیں وہ اسے پکارتے ہیں. مطلب ایورسٹ کا نام بھی تو ایورسٹ نہیں ہے، ایورسٹ کا نام بھی چنگ مونگ لا ٹائپ ہے. اچھا، تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس کا جو لوکل نام ہے وہ چگوری. اچھا، چگوری بھی شاید برفوں کے حوالے سے کوئی نام ہے کہ برفوں کی ملکہ یا وٹ ایور، اس حوالے سے مجھے شاہ گوری اچھا لگا. تو کیونکہ وہ گوری بھی ہے، برفوں کے سے ڈھکی ہوئی ہے، اور گوری والی خوبصورتی بھی ہے، اور شاہ سے مراد ملکہ بھی ہے. شاہ گوری میں نے اسے لکھا، اس کا سٹارٹ ہی K2 کہانی کا ہوتا ہے کہ کل شب میں نے شاہ گوری کو خواب میں دیکھا. اب خواب میں جو چیز نظر آئے اس کا نام تو خوابناک ہی ہوگا نا، وہ نہ K2 ہو سکتا ہے نہ چگوری ہو سکتا ہے. لیکن تھوڑا سا مجھے مسئلہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا، اس کو شاہ گوری کہنا شروع کر دیا. اس پہ اعتراض جو ٹیکنیکل لوگ تھے انہوں نے کیا کہ طاہر صاحب نے اس کا نام بگاڑ دیا. تو ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو مرضی اسے پکار لیں. اب وہ میری محبوب بھی ہے تو میں چاہے اسے جس نام سے پکاروں وہ میری مرضی، آپ نہ پکاریں اسے. ہماری حکومتوں کی ظاہر پرائرٹیز اور رہی ہیں، آبویسلی اقتدار کی پرائرٹیز اور ہوتی ہیں، ہم جیسے خواب دیکھنے والوں کی پرائرٹیز اور ہوتی ہیں، اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں اوپر بیٹھے. the difference is there. لیکن کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ پاکستان میں مثلا ماؤنٹ مکینلے ہے امریکہ میں، وہ شاید جو ہائیسٹ ماؤنٹین ان امریکہ، اب اس کو بھی مقامی نام دیا گیا، وہ شاید 20-21 ہزار ہے. پاکستان میں 20 ہزار کی بلندی کی سینکڑوں نہیں، مطلب سینکڑوں نہ ہوں گی، لیکن کو 50-60 چوٹیاں ہیں جو بے نام ہیں، ان کے نام ہی نہیں. کیونکہ جہاں پہ 26-27 ہزار فٹ کی بیٹھے ہو دیو ہیکل ماؤنٹین، تو وہاں بیچاری 20-21 ہزار والی کو درخورِ اطلاع نہیں سمجھتے. اور جو چند ایک ہیں ان کے نام انگریزوں نے خود رکھ دیے. میری خواہش ہے کہ یہ جو ہم تربیت، مثلا ماؤنٹ کینیڈی ہے وہاں پہ امریکہ میں، کینیڈی کے نام پہ دیے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں جو ہے اپنی ماؤنٹینز ان کو ری نیم کرنا چاہیے. اپنے قومی ہیروز جو ہیں ان کے حوالے سے ان کے نام رکھنے چاہیے. اپنے رائٹرز کے حوالے سے، مصوروں کے حوالے سے میں رائٹرز سجیسٹ کر سکتا ہوں جن کے نام سے وہ رکھی جا سکتی ہیں، مصور کر سکتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو بہت اہم، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نارتھن ایریا میں کمال کے ماؤنٹینئرز، نذیر صابر کا میں نے ابھی نام لیا ہے، اب وہ سمینہ بیگ بھی ہے، بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت جگہ اس نے کیا ہے. ستپارہ کے ہیں، علی ستپارہ وغیرہ.
اشرف امان ہے, کرنل شیر خان ہے, بہت سارے فیمس ماؤنٹینئر. تو بھائی ان چوٹیوں کے نام آپ ان نذیر صابر کی ایک چوٹی کیوں نہیں ہو سکتی, اشرف کوئی اور 20-21 ہزار فٹ, اور وہ بے نام پڑی, اور ان کے اگر آپ نام رکھ دیں گے تو یہ جو ہمارے ہیروز ہیں وہ ایک ان کا ایک پرماننٹ ریفرنس بن جائے گا تاریخ. اچھا سر, آپ کنکورڈیا میں ہوتا ہے, کنکورڈیا سے آپ K2 بیس کیمپ جانے کی بھی ایک کوشش کرتے ہیں, اور بیس کیمپ اگر ہم کنکورڈیا سے بیس کیمپ تک کا سفر کو 100 تصور کر لیں تو آپ نے تقریباً کتنے فیصد تک یہ سفر کیا ہے, یعنی بیس کیمپ تک کتنے فیصد تک گئے تھے آپ؟ ہم تقریباً 30% گئے. اچھا. ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ ہم براڈ پیک کے بیس کیمپ تک جائیں, پہلے براڈ پیک کا آتا, لیکن جب ہم چلے ہیں تو وہ کچھ مشکل تھا کام, اور ہمارے پاس, ہم ٹیکنیکل تو تھے نہیں, ہم تو میاں صاحب کہتے تھے نا کہ پھاڑیاں دا رب گاڑی. اب پھاڑی سے مراد ہے کہ جو بالکل بیوقوف احمق سے لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کی جو گاڑی ہے, بیل گاڑی ہے, وہ رب چلاتا ہے. تو ہم ایسے ٹریکر تھے یا ماؤنٹینئر تھے, ہم تو پھاڑی تھے بالکل, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا, ہم تو بس اللہ کا نام لے کے, وہ صرف جذبہ تھا, شوق تھا, جنون تھا, لیکن ٹیکنیکلی تو ہم بالکل آگاہ نہیں تھے. چنانچہ ہمارے پاس رسے بھی نہیں تھے, اور دراڑیں بہت تھی گلیشیئر میں. اور دوسری چیز جو ہمیں بہت خوفناک لگی وہ یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے تالاب تھے, گلیشیئر تالاب, اور وہ برف میں ہی تھے, اور 2-3 فٹ پانی ہوگا. تو ہمیں بتایا گیا یہ سب سے خطرناک یہ ہے, اس لیے کہ اگر آپ اس میں گر جاتے ہیں تو باہر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھسلنی ہوتی, برف سائڈ بھی برف ہے نا ساری, اور وہ سلوپ ہوتی ہے, تو اس کے اوپر آپ اوپر نہیں چڑھ سکتے. اوپر والا آدمی جو ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا کیونکہ وہ پھسلن ہے. تو within 2 minutes ان تالابوں میں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یو فریز ٹو ڈیتھ. تو تھوڑے سے ہم ڈر بھی گئے, تو پھر ہم وہاں سے واپس آ گئے, اور یہ ضروری نہیں تھا کہ ہم ہاتھ لگا کے آئے ہیں, اور یہ وہ ہم نے دیکھ لیا, دل شاد کیا اور آ گئے. اچھا سر, آخر پہ آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے واپس کردو آتے ہیں, اور اس حوالے سے میں نے مختلف جگہوں پہ کچھ لوگوں کی آراء بھی پڑھی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو, جن ساتھیوں کے ساتھ آپ گئے تھے ٹریک کیا, ان ساتھیوں کو آپ چھوڑ کے واپس آ گئے. ایک سوال تو یہ ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر جس نے آپ کو سکردو واپس لے کے گیا تھا, اسی ہیلی کاپٹر نے آپ کو K2 بالکل بہت ہی قریب سے دکھایا. گو کہ آپ ویسے بیس کیمپ تک نہیں پہنچے, یعنی کنکورڈیا تک رہے, لیکن اس نے آپ کو K2 کا دیدار جو ہے وہ بالکل قریب ترین سے. یہ کچھ آپ کو پہلے ہلکا سا بھی آئیڈیا تھا کہ اس طرح کوئی ہیلی کاپٹر آئے گا اور آپ کو K2 کا دیدار بھی کروا دے گا اور سکردو بھی واپس لے جائے گا؟ نہیں, وہ میں عرض کرتا ہوں, مجھے کسی نے بتایا کہ آرمی کے ہیلی کاپٹر وہاں پہ ریگولرلی جاتے ہیں, اور اگر آپ وہاں پہ ان سے لوکل آرمی سے درخواست کریں تو وہ آپ کو واپس لا سکتے ہیں, یہ وہ کرتے رہتے ہیں. تو میں سکردو میں جو کوئی کمانڈنٹ تھے یا کیا بریگیڈیئر صاحب تھے, ان سے ملا. تو ان سے میں نے کہا کہ جی اگر یہ ممکن ہو سکے, انہوں نے وعدہ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی ہماری ریگولر وہاں پہ نہیں ہیلی کاپٹر جاتے, باہر طور میں کوشش کروں گا, لیکن اس کی امید نہ رکھیے گا. گڈ انف, میں ذہنی طور پہ تیار تھا کہ واپس اسی طرح آؤں. تو وہ ہیلی کاپٹر آ گیا. اب ہیلی آنا کنکورڈیا میں مطلب ہے کہ قیامت آنے کے مترادف ہے, جس طرح کھلبلی مچ جاتی ہے اور سارا کچھ. تو وہ انہوں نے کہا جی ایک بندہ وہ اٹھائیں گے. ہیلی کاپٹر تھا ہی مچھر تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ ہیلی کاپٹر کا وہ بند نہیں کریں گے اس کا انجن, کیونکہ وہاں فریز ہو جاتا. اچھا. تو اس ہیلی کاپٹر میں ایک ان کا نیویگیٹر تھا, ایک پائلٹ تھے, ساتھ میں بیٹھ گیا, ہم 3 تھے. اب باقیوں کو جو اگر میں چھوڑ آیا تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس ہیلی کاپٹر میں. اور دوسرا آپ سمجھ لیں کہ بلندیوں پہ جب آپ تھک جاتے ہیں, آپ کو گھر یاد آ جائے تو آپ تھوڑے سے کمینے ہو جاتے ہیں, دوستوں کو بھول جاتے ہیں. یہ انسانی خصلت ہے, اور مجھ میں یہ کوٹ کوٹ کے خصلت بھری ہوئی ہے. لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں کچھ نہ کچھ کروں گا. تو وہاں سے وہ چھوٹا ہیلی کاپٹر جو تھا, وہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ بہت مہربان پائلٹ تھے. تو انہوں نے مجھے پہلے چوغلیزا دکھائی, پورا انہوں نے کنکورڈیا دکھایا, پھر K2 کے ارد گرد انہوں نے سارا وہ پوری انہوں نے سیر کرائی. اور اس کے بعد گورے وان ہے, وہاں پہ چھاؤنی ہے ان کی, وہاں پہ ڈراپ کیا, کیونکہ وہ صرف گورے وان سے جاتا, چھوٹا ہیلی کاپٹر تھا نا. وہاں سے بڑا ہیلی کاپٹر جاتا تھا, وہاں پہ میں نے رات گزاری.
اور مجھے بڑا ایک خوشگوار تجربہ ہوا کہ وہاں پہ جو آپریٹر بیٹھے ہوئے تھے، جو کمیونیکیشن کا ان کا سلسلہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اطلاع کی ہے آپ کی آمد کی کہ آپ یہاں پہ ہیں. تو مجھے بکار کم از کم 4-5 چوکیوں سے انویٹیشنز آئیں، پاکستانی جو بلندیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اتنی منت سماجت کی کہ سب آپ ہمارے پاس آئیں، ہم ہیلی کاپٹر کا ارینج کر دیتے ہیں.